دوستو آج کی ویڈیو پاکستان میں نشر ہونے والے ترکی کے ڈرامے ارطغرل کے متعلق پاکستانی اداکار یاسر حسین کے ٹویٹ سے متعلق ہے۔ ہم اس اداکار کی سوچ اور پاکستانی عوام کا ڈرامے سے لگاؤ کے اصل حقائق مختلف صارفین کے یاسر حسین کو دیے گئے جوابات سے آپ تک پہنچائیں گے۔ انسٹاگرام پر ٹیلی ویژن کے اداکار یاسر حسین نے ایک ٹویٹ شیئر کیا جس میں 2 پاکستانی افراد کی تصاویر دکھائی گئیں جو ارطغرل ڈرامے کے اداکاروں کے ساتھ بیعت مماثلت رکھتے ہیں۔ ٹویٹ میں انہیں پاکستانی ترگت اور پاکستانی ارطغرل کہا گیا۔ جن دوستوں کو نہیں پتا ان کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ ترگت اور ارطغرل ترکی کے ڈرامے ارطغرل کے کردار ہیں۔ ٹویٹ کے جواب میں یاسر حسین نے اظہار خیال کیا کہ انہیں ترک اداکاروں کی طرح اتنی اہمیت کبھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے لکھا، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اس نے مزید کہا، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر اور باہر کا کچرا مال برابر، کیونکہ گھر میں پکا ہوا مرغی دال کے برابر ہوتا ہے جبکہ بین الاقوامی ردی کی ٹوکری بھی بھاری رقم کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ اینکر انوشے اشرف نے ایک مقامی رسالے کی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں یاسر حسین کے تبصرے کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، آئیے یاسر حسین کو آہستہ سے یاد دلائیں کہ کسی کے لیے کچرا کچرا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اور یہاں تک کہ اگر ارطغرل کا کام ان کی پسند کے برابر نہیں ہے تو بھی دنیا بھر کے اداکاروں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ارطغرل کچرے سے دور ہے، اگر کچھ بھی ہے تو سیریز آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ جب سے ارطغرل ڈرامہ پی ٹی وی پر نشر ہوا ہے، ناظرین نے ہمارے گھر کے کچرے پر سوال اٹھانا اور ان کو مسترد کرنا شروع کر دیا ہے۔ آخرکار لوگ گھروں میں کچرے کے کام کو مسترد کر رہے ہیں اور باہر بہتر اسکرپٹ، شو اور بجٹ تلاش کر رہے ہیں۔ اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس نے روشنی ڈالی کہ کس طرح تصویر میں موجود لوگوں نے اپنی توجہ سیریل کی وجہ سے حاصل کی ہے، نہ کہ پاکستان میں کسی کی وجہ سے۔ غیر ملکی ڈرامے کا شکریہ جو ان لڑکوں کو آگے آنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ ہر صورتحال میں ہمیشہ فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں، لہٰذا آئیے صرف کبھی کبھی اچھے کو دیکھتے ہیں۔ دوستو اس سے پہلے بھی یاسر حسین نے کئی بار ارطغرل ڈرامے پر تنقید کی تھی۔ یاسر کے مطابق پی ٹی وی کے شو کو نشر کرنے کا فیصلہ قومی مفاد کے منافی ہے اور اس سے مقامی اداکاروں کے کیریئر کو خطرہ لاحق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ رجحان برقرار رہا تو ترک ڈراموں سے پاکستانی اداکاروں اور پروڈکشن کے عملے کو ملازمت سے نکال دیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ لنڈے کے کپڑے اور باہر کے ڈرامے دونوں مقامی انڈسٹری کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے اسے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ ایک صارف نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا، یاسر حسین کا خوفزدہ ہونا عدم تحفظ کی ایک جگہ سے آیا ہے۔ بہت سے ممالک میں عوام میں خوف پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ دوسرے ہماری ملازمتیں لے جائیں گے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ قدم اٹھائیں، سخت محنت کریں اور ان نوکریوں کو میرٹ پر لیں، یا آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں ترکی کے ڈرامے ہونے کی وجہ سے۔ ایک اور صارف کہتے ہیں، میں ابھی بھی اس حقیقت پر ہنس رہی ہوں کہ یاسر حسین کو ترک ڈیزیز نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ ایسے مستقبل کا تصور کر رہا ہے جہاں ترک ہماری ملازمت چوری کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں کون سے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں آج کل ہماری اتنی بڑی سیلیبریٹی۔ مشیل لکھتی ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی میں اچھا مواد بنانے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن جب لوگ بہتر غیر ملکی مواد دیکھنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہے، ہم اپنا وقت اور رقم نہیں ضائع کر سکتے حب الوطنی کے نام پر۔ اداکار نے کہا تھا کہ ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہمارے ملک کو ترقی دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انجلینا جولی کو بطور سفیر بنائیں اور غیر ملکی برادری کا زبردست رد عمل دیکھیں۔ ایک صارف نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تم کون ہوتے ہو حکم دینے والے کہ کس کو ظالمی کا برانڈ ایمبیسڈر بنانا چاہیے؟ کیا تم ٹیم کے مالک ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی کی اداکارہ برانڈ ایمبیسڈر بنے۔ اپنی تجاویز اپنے پاس رکھو۔ ظلمی کے مالک کو تمہارے بے وقوفانہ خیالات کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہار الحق لکھتے ہیں، یاسر تم کمال ہو، اتنی بے عزتی کیسے ہضم کرتے ہو؟ تو دوستو اس ٹویٹ کے لائکس بھی دیکھیں، 465 لوگوں نے اس ٹویٹ کو لائک کیا ہے۔ نوفل ندیم 7 لکھتے ہیں کہ ہم اس کے منہ سے کبھی بھی اچھی چیز نکلنے کی توقع نہیں کرتے۔ ہلیریس لکھتے ہیں کہ اپنے جیسا کچرا ہر ایک کسی کو نہیں سمجھتے ہوتے۔ بعض صارفین تو یاسر حسین کو وہ پھپھو سمجھتے ہیں جس کا ہر مسئلے پر بولنا ضروری ہوتا ہے۔ سیمی شبیر لکھتی ہیں کہ یاسر پھپھو آگے اپنا ٹیلنٹ لے کر۔ فہیم رقیب لکھتے ہیں کہ یہ بھی یاسر سے بہتر ہیں اور باہر والے بھی، آپ ٹرول ہوتے رہیں۔ آخر میں یاسر حسین کے متعلق ہم یہی کہیں گے کہ ان کو انڈیا کا بیہودہ کچرا چاٹنا تو اچھا لگتا ہے، مگر ترکی کا اسلامی تاریخ پر بنایا گیا شاہکار ڈرامہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اصل میں یہ خود اس درجے کی اداکاری نہیں کر سکتے جو پاکستانی عوام کو ارطغرل ڈرامے میں دیکھنے کو ملی، اور نہ ہی ان کی سوچ اس درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ دلچسپ معلومات سے بھرپور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس دے کر اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔